أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج بھی 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی، جس میں 4تھا پارہ مکمل پڑھا گیا اور 5واں پارہ پہلا آدھا پڑھا گیا. سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ پڑھا گیا اور سورہ نساء تقریباً آدھی پڑھ لی گئی. سورہ آل عمران کے مضامین میں سے سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ مضمون ہے دعوت الی اللہ کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ضرور ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو رب چاہی زندگی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو آخرت کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے پہ لگائے. اور ان کا کام کیا ہوگا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. پورے دین میں جتنے کام کرنے کے ہیں ان کے کرنے کی طرف لوگوں کو بلانا، اور جتنے کام رکنے کے ہیں ان سے بچانے کی پوری انسانیت کی کوشش کرنا، یہ ان کا کام ہوگا. اور جب ایک ایسی جماعت ہوگی تو اس کا کیا انعام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. طلباء علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اولئک اس میں اشارہ اور اس کی تاکید ضمیر کے ساتھ، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہونے ہی والے ہیں، یعنی ان کا نتیجہ اور ان کا انجام کامیابی کے سوا کچھ نہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے، دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے. اپنے لیے تو جانور بھی فکر کرتے ہیں، اپنے لیے تو درندے بھی فکر کرتے ہیں. انسان تو انسانیت میں رہتے ہوئے جیے گا تو یہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. اور انسانیت کیا ہے؟ انسانیت دین اسلام ہے، انسانیت خیر خواہی ہے. اس وقت بڑا ایک زبردست جملہ بولا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور لوگ اس کے اوپر سر بھی ہلاتے ہیں اور مانتے بھی ہیں. کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. لوگ کہتے ہیں سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. حالانکہ انسانیت اسلام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، انسانیت اسلام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اسلام میں تو انسان جانوروں کے بھی حقوق بتائے گئے، حتیٰ کہ جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ چھری تیز رکھو تاکہ اسے کم سے کم تکلیف. اسلام نے تو اس حد تک حقوق بتائے. اسلام نے تو سواری کے جانور پر طاقت سے زیادہ وزن ڈالنے والے پر لعنت فرمائی. اسلام نے وزن اٹھانے والے باربرداری والے جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ وزن ڈالنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن طعن فرمائی اور ڈانٹا ہے. اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بتائے، اسلام نے تو راستہ چلنے کے آداب بتائے ہیں. اسلام کو چھوڑ کے انسان کون سی انسانیت میں جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے، اور تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے انہیں منع کرتے. تو یہ ہمارے ذمے ہے، یہ دعوت کا کام، یہ دعوت کی محنت، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف علیہ السلام میں فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. میرا راستہ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں.
अला बसीरतिन, समझ बूझ के, अना व मन इत्तबानी, मैं भी और मेरी इत्तिबा करने वाले हर शख्स का यही रास्ता है। तो मेरे अजीज़ों, ये दावत की मेहनत हम सब के ज़िम्मे है। दूसरा मजमून इसमें है सूद। कल जैसे बताया था, तो सूद का मजमून जो है वो सूरह आले इमरान में भी है। देखिए, सूद की दो किस्में हैं, एक सूद मुफरद होता है, एक सूद मुरक्कब होता है। जिसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कह लिया जाए कि एक वो सूद होता है जो एक बार लिया जाता है, और एक वो सूद होता है जो बार बार लिया जाता है, जिसको सूद दर सूद कहते हैं। इसकी आसान लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि जैसे एक शख्स जो है वो साल के लिए या 6 महीने के लिए या जितनी भी दिनों के लिए एक दिन तय करके, महीने तय करके लोग से, किसी से कर्जा लेता है, चाहे किसी इदारे से ले या किसी शख्स से ले, और वो उस कर्जे के ऊपर मज़ीद पैसे बढ़ा के उससे लेगा, और वो मुकर्ररा मुद्दत तक वो कर्जा वापस कर देता है और बढ़ाए हुए पैसे भी उसे दे देता है। तो ये है एक बार सूद, ये है एक बार सूद। और सूद दर सूद वो है कि एक शख्स ने कर्जा लिया और ये तय कर लिया कि भाई 1 साल में वापस करेंगे तो 10% ऊपर देंगे, 2 साल में वापस करेंगे तो 20% ऊपर देंगे, मिसाल के तौर पे। तो अब ऐसा होता है कि जब 1 साल में इस शख्स ने कर्जा वापस नहीं किया और वो लाख के 1,10,000 हो गए, अब जब दूसरा साल गुजरेगा तो उसे 1 लाख के ऊपर भी सूद देना होगा और उस 10,000 पर भी सूद देना होगा। जो नफ़ा है उस पर भी 10% देना होगा और जो असल है उस पर भी देना होगा। फिर इसके कितने हो गए? 1,21,000 रुपये हो गए इसके ऊपर। अब उसके बाद वाला साल आया तो अब इसने फिर 1 लाख के ऊपर भी सूद देना है, पहले वाले 10,000 पे भी देना है, दूसरे वाले 10,000 पे भी देना है इसमें से। तो ये सूद दर सूद है। तो सूद मुफरद भी हराम है और मुरक्कब भी हराम है। मुफरद सूद भी हराम है, मुरक्कब सूद भी हराम है। तो इसलिए सूद लेना देना ये तबाही की तरफ इंसान को ले जाता है। सूद से अपने आप को बचाना चाहिए। आगे सूरह निसा में सबसे पहला मजमून जो है वो मीरास का है, और भी कुछ बातें हैं इससे पहले, लेकिन मीरास का मजमून है। मीरास कहते हैं कि कोई शख्स मर जाए और अपने पीछे माल और दौलत कोई ऐसी चीज़ छोड़े जो खरीदो फरोख्त में आ सकती हो, तो ऐसी चीज़ को उसके रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया जाएगा कुरान और सुन्नत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक। अब सूरह निसा की 11वीं और 12वीं आयत और सूरह निसा की सबसे आखिरी यानी आयत नंबर 176 में, इन 3 आयतों में इस्लाम का पूरा निज़ाम मीरास बयान कर दिए गए। पूरा निज़ाम मीरास इसके अंदर बयान कर दिए गए। बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि भाई माँ बाप मर गए, अब माँ बाप का छोड़ा हुआ मकान है, जायदाद है, हम सब भाई बहन मिल के रहते हैं, इसको बांटने की क्या ज़रूरत है, इसको तकसीम करने की क्या ज़रूरत है। देखें, आप भाई बहनों में यकीनन इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, अल्लाह पाक इसमें इजाफा करे, लेकिन औलादों की आप ज़मानत नहीं ले सकते कि आपकी औलादों में भी इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, इसकी ज़मानत नहीं ले सकते। चलो वहाँ तक आप ज़िंदा होंगे, औलादों तक उनको समझा देंगे, उससे आगे क्या होगा। तो इसलिए अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया है या वालिद का इंतकाल हो गया है, उन्होंने जायदाद छोड़ी है, तो सारे फरीकों को बिठाकर या तो शरीयत के मुताबिक उनके अंदर तकसीम कर दें, या ये है कि आपस में तय कर लें कि अब्बा ने 3 घर छोड़े हैं, फलाने 2 भाई तुम वो 1 घर ले लो, 2 बहनें 4 बहनें तुम वो 1 घर ले लो, हम 2 भाई ये वाला घर ले लेंगे। इस तरह आपस में बैठकर तय कर लें, सारे फरीक उसके ऊपर राज़ी हो जाएं तो ठीक है। अगर कोई एक फरीक भी राज़ी नहीं होता तो फिर शरीयत के मुताबिक तकसीम होगी, और वो तकसीम यह है कि या तो उसकी वैल्यू लगाई जाएगी और वैल्यू लगाकर उन सारे बहन भाइयों में से जो चाहे वो ले ले, बाकी जो पैसे होते हैं वो बहन भाइयों को दे दे,
چاہے اس مکان کو بیچ کے سارے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیا جائے شریعت کے مطابق۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ محرومی کی بات ہے۔ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، بہنوں کو حصہ دینا ہوگا، نہیں دیں گے تو آخرت میں پکڑ ہوگی، چاہے بہن 1 ہے، 2 ہے، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، جتنی بہنیں بھی ہیں ان سب کو میراث میں سے حصہ دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ والد صاحب نے تمہاری شادی کرا دی، لاکھوں کا تمہیں زیور دے دیا، لاکھوں روپے تمہاری شادی پہ خرچہ کر دیے، جہیز دے دیا، وہ تمہارا حصہ ہو گیا۔ یہ نہیں، وہ والد ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، وہ چاہے دنیا کا خزانہ اس پہ لٹا دے، وہ اس کا مسئلہ ہے، زندگی میں اس نے جو دے دیا، لیکن مرنے کے بعد جو اس کا حصہ ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ مل کے رہے گا اسے۔ نہیں دیں گے تو آخرت میں پکڑ ہوگی۔ اسی طرح جن لوگوں نے دیا اپنے بہن بھائیوں کو، آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ آج ہی کوشش کریں، ترتیب بنائیں، کوئی مہینہ باندھ دیں یا BC ڈال دیں یا کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ بہنوں کو ان کا حصہ دے دیں۔ ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، کتنے دن رہنا ہے؟ جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، اب دستور کے مطابق اس کو 10-12 سال اور رہنا ہے، جس کا پتہ نہیں ہے کہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ جس کی 40 سال ہو گئی ہے اس نے 20 سال 25 سال اور رہنا ہے، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ جتنی گزر چکی یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن جتنی باقی ہے اس کی فکر کر لے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آخرت کے مطالبے سے بچانے کے لیے اپنے اوپر سے مالی حقوق ادا کر دیں۔ آپ اگر گھر کے بڑے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں لڑائی نہ ہو، بعد میں جائیداد کے اعتبار سے لڑائی نہ ہو، تو اپنی زندگی میں ان بچوں کو اپنی ترتیب کے مطابق تقسیم کر دیں۔ جو کمزور ہے اس کو زیادہ دے دیں، جو مضبوط ہے اس کو کم دے دیں۔ لیکن آپ اگر وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلانے کو اتنا دینا، فلانے کو اتنا دینا، فلانے کو اتنا دینا، اور آپ کی وصیت آپ کے مرنے کے بعد اگر نافذ کی جائے گی اور اس میں کسی کا حق مارا گیا تو آپ پکڑے جائیں گے آخرت۔ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں، کسی کو سارا دے دیں اٹھا کے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت آپ کو نہیں روکتی ہے اس سے۔ لیکن وصیت کے اندر اگر آپ گڑبڑ کر کے جائیں گے کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا خیال کریں۔ میراث کا معاملہ بہت نازک ہے، جس کا مال ہے وہ مر گیا، اب جنہیں چاہیے ہے وہ راضی نہیں ہوتے، یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کورٹ کچہری ہو جاتی ہے، اس کے لیے دنگے فساد ہو جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے تھانہ پولیس اسپتال بھی ہو جاتا ہے، سب ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے حتی الامکان ان جھگڑوں سے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی زندگی میں تقسیم کر۔ اگر فلور بنے ہوئے گھر کے، یہ فلور فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یا اسی طرح جو ہے اپنے حساب سے آپ پرسنٹیج طے کر دیں کہ بھئی اتنا % بیٹے کا، اتنا دوسرے کا، اتنا تیسرے کا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اولادیں لڑیں گی نہیں، سکون سے رہیں گے۔ اگر آپ کی جائیداد میں مکان ہے تو اس کی تقسیم کر دیں، دکان ہے تو اس کی تقسیم کر دیں۔ اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو وہ ترتیب کے حساب سے جس اولاد کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما، مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کو یا اللہ میراث کے بارے میں جتنے بھی یا اللہ احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی کوتاہیاں غلطیاں ہم میں سے کسی سے بھی ہو گئی یا اللہ اس سے معاف فرما، آئندہ کے لیے اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آمین۔